کہ حضور علیہ السلام کی مقدس ذات جو عرفہ والا ہے، بلند و بالا ہے، جتنی تعریف و توصیف اور ثنا بیان کی جائے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دی جائے، ان کی توصیف لکھتے جائیں، تب بھی بدبختوں نے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہیں ان کو بھی زبردستی لا کر ان سے معافی آپس میں جو ہے نا، یہ مسلمان اور ہندو بھی وہاں آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پوری دنیا میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے یہی کرتا ہے یہ شخص جو وہاں کا وزیر اعظم کہلانے کے کیا، یہ تو وہاں کا کچھ بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کی تو مطلب میں کہتا ہوں اس کو تو وہاں کوئی، اس کے اپنے ہندو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ کامنٹس پڑھیں اس کے پیجز پر، اس کے چینل پر جائیں، تم مسلمانوں کو صرف آزمانے کے لیے کہ مسلمان کتنے جذباتی ہیں حضور کے لیے، کیا مسلمان ہی رہ گئے اس چیز کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کے گھٹانے سے کبھی گھٹ ہی نہیں سکتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ والا محبوب خدا، ان کے لیے جو توصیف جو ثنا کی جائے وہ کم ہے، کسی کے کہنے سے ان کی ذات جو ہے نا اس پر حرف بھی نہیں آ سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگ نو چینل۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دنیا بھر میں ایک بھارت کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ احتجاج کس سلسلے میں کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا۔ یہ احتجاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں کیا جا رہا ہے۔ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے، خصوصاً پاکستان میں بھی شدید اس کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک میں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے، جو نوپور شرما ہے وہ بھارتی حکمران پارٹی بی جے پی کی جو ہے اسپوک پرسن ہے، اور اس کے علاوہ نوین جندال ہیں، انہوں نے بھی توہین آمیز ریمارکس دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ استغفر اللہ اور نعوذ باللہ ہم اس پر کہیں گے، اور انہوں نے کوشش کی ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی اور جو ہے بتانے کی کہ وہ اس ناپاک حرکت کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے توہین آمیز ریمارکس ایک انڈین ٹی وی چینل پر دیے ہیں جو یہاں پر بولے بھی نہیں جا سکتے، ادا بھی نہیں کیا جا سکتے، کیونکہ میں نے خود پرسنلی جب ان کی وہ ویڈیو یوٹیوب پر جا کر دیکھی تو میرا خون کھول گیا، اور مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو میں شاید کچھ کر بیٹھتا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم دین اسلام سے مکمل طور پر خارج ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نعت خواں یاسر سہروردی، سیلیبریٹی ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ بھارت میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر ان کے کیا جذبات ہیں، اور کیا یہ نہیں سمجھتے کہ بی جے پی جو وہاں کی حکمران پارٹی ہے اس کے سربراہ وزیر اعظم مودی جو انڈیا کو جو ہے آگ اور خون کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آئیے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یاسر، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور میں تو صدمے سے نہیں نکل پا رہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس پر کیا الفاظ ادا کروں۔ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، ان کے علاوہ تمام انبیاء کی حرمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کی عزت، اکرام، احترام ہم سب پر فرض اور واجب ہے۔ اس پر چھوٹا سا ایک میں واقعہ سنا دوں کہ کسی ملک میں کوئی جو ہے نا وہ ایک مناظرہ ہوا جس میں ایک عیسائی پادری کو بلایا گیا، جس میں ایک یہودیوں کا بھی جو ان کے جو عالم ہوں گے جو ان کو بلایا، اور ایک مسلمانوں کا عالم اور بہت بڑے جید عالم جن کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے ان کو شریک کیا گیا، اور ان سوال یہ تھا کہ جنت میں کون سا مذہب، کون سا دین جائے گا۔ تو اس جو ہمارے مسلمان جو اکابر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں صرف ایک منٹ کی بات کروں گا، اس کے بعد جس کو اپنی بات کرنی ہو کر لیجئے گا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر بالفرض جنت میں یہودی جاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اور داؤد علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو مسلمان بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مسلمان مانتے ہیں۔ اگر بالفرض عیسائی بھی جنت میں چلے جاتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ماننے والے ہیں، تو مسلمان بھی چلے جائیں گے جنت میں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن
اگر صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے بغیر ایمان اور اسلام کی تکمیل ہی نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ پھر صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، کیونکہ صرف مسلمان ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتنے بےغیرت لوگ ہیں، مطلب جو ایک ملک کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ مودی جو ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے، خود کو ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ کھلے عام معافی مانگنے کے بجائے وہ اس ہٹ دھرمی پر مطلب آیا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے چکر میں کوئی ایسا بیان بھی نہیں دے رہا کہ جس سے پورے دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک میں تمہاری اولاد، تمہارے مال و متاع، تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کون سا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جذباتی نہیں ہے؟ مطلب کس کا دل نہیں دکھتا کہ ایک شخص جو ہے وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عزت ان باتوں کے لیے جو مطلب میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا ہوں، مطلب صرف کیا حضور کی ذات جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر بلند کر دیا ہمیشہ کے لیے، جس کو اب کسی کا باپ بھی نہیں گھٹا سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ ہم جتنی بھی توصیف کر دیں وہ بلند ہی بلند ہے۔ تو تم مسلمانوں کو صرف آزمانے کے لیے کہ مسلمان کتنے جذباتی ہیں حضور کے لیے، کیا مسلمان ہی رہ گئے اس چیز کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کے گھٹانے سے کبھی گھٹ ہی نہیں سکتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ والا محبوب خدا، ان کے لیے جو توصیف جو ثنا کی جائے وہ کم ہے۔ کسی کے کہنے سے ان کی ذات جو ہے نا اس پر حرف بھی نہیں آ سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ اتنے اپنی ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے کہ کھلے عام معافی مانگنے کے بجائے اب مسلمانوں کو اور وہاں کے اپنے ملک میں خون خرابہ چاہتے ہیں۔ اپنے ملک میں یہ چاہتا ہے، یہ ایسا بندہ ہے جو یہ شروع سے اول تک اب تک جو ہے نا یہ تنازعات متنازع شخصیت ہے، یہ اپنے ملک میں بھی، جس کو اپنے ملک کے لوگ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، میں آپ کی بات کاٹوں گا۔ 2001 میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھے گجرات کے، وہاں بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس کا تو میں نے جہاں تک اب تک سنا ہے کہ اس کا جو الیکشن جب یہ جیتتا ہے تو یہ ہمیشہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کرتا ہوا آتا ہے سامنے، مطلب جان بوجھ کر وہاں پر فرقہ وارانہ اور جو ہے نا وہ مذہبی تفریق اور انتہا پسندی پر آتا ہے، اور تبھی یہ سلیکشن ہوتی ہے اس کی، کیونکہ یہ وہاں کی وہ جماعت ہے، وہ پارٹی ہے وہاں کی جس کو وہاں کی پارٹیاں بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتی، لیکن یہ پھر سلیکٹ ہو کر دوسری بار میرے خیال سے آیا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو کھلے عام سر عام اس کو ایک بیان دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو اکثر یہ تو بات کر رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، قرآن کے اور اس کے حوالے دے رہا ہوتا ہے، صرف اپنی جو ہے نا وہ اس کو ووٹنگ کے چکر میں کہ مطلب میں سلیکٹ ہو جاؤ اور مسلمانوں کے دل میں میری بڑی محبت ہے، اور کچھ مسلمان ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوں آگے کچھ ہوں گے، لیکن وہ کچھ بھی وہ مسلمان ہیں تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ اگر اتنی باتیں کرتے تو آپ کھلے عام پوری دنیا کے مسلمانوں سے، اور ان لوگوں نے، اس بدبختوں نے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہیں، ان کو بھی زبردستی لا کر ان سے معافی منگوانی چاہیے۔ یہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں خانہ جنگیاں ہوں اس چکر میں، پوری آپ کے لوگ جو ہے نا وہ سعودیہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کام کرتے ہیں، تو ان کے آپس میں جو ہے نا یہ مسلمان اور ہندو بھی وہاں آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پوری دنیا میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے یہی کرتا ہے یہ شخص جو وہاں کا وزیر اعظم کہلانے کے کیا، یہ تو وہاں کا کچھ بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کی تو مطلب میں کہتا ہوں اس کو تو وہاں کوئی، اس کے اپنے ہندو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ کامنٹس پڑھیں اس کے پیجز پر، اس کے چینل پر جائیں آپ، تو اس کو کھلے عام سر عام معافی مانگنی چاہیے جو پوری دنیا کا مطالبہ ہے، اور اس پر جو ہے نا مسلمانوں سے اور بلکہ پوری عالمی سطح پر اس کی جو ہے وہ کھلے عام معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر احتجاج کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی احتجاج کیا گیا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی، اور دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں، OIC نے بھی مذمت کی ہے، پاک فوج نے بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مذمت کی ہے، احتجاج بھی ہو رہے ہیں مختلف سیاسی سماجی جماعتوں کی طرف سے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ایک رد عمل آ رہا ہے، اور صرف کہا یہ جا رہا ہے کہ مودی تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے، اور اس میں بہت ساری پولیٹیکل باتیں بھی آ رہی ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کے سفیروں کو یہاں سے نکال دیں، انڈیا کے سفیروں کو پاکستان سے اور دیگر ممالک سے؟ ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔
اور اس پر جو ہے وہ مطالبہ تو سب لوگ یہی اپنے کامنٹ سیشن میں آپ دیکھیں، ٹویٹر پر دیکھیں، لوگ یہی مطالبات کر رہے ہیں. اور یقیناً اس پر جب ہمارے حکمران اور جو پوری دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں مسلم ممالک کے، ہاں، تو وہ اگر یہ کریں گے تو واقعتاً جب ان پر یہ معاشی بائیکاٹ ہوگا، ان کا معاشی پابندیاں لگیں گی، تو ان کو پھر تھوڑی ان کی آنکھیں کھلیں گی اور یہ واقعتاً پھر معافی بھی مانگیں گے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا. بلکہ میں تو ابھی اپنے سینٹ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک سینیٹر ہیں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اتنی بہترین باتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ اپنے الفاظ کہے کہ یہ ہندو جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف وہاں کی جو یہ بھارتیہ کیا پارٹی ہے اس کا، ہاں، جنتا پارٹی ہے، ان کا یہ موقف ہو سکتا ہے. ہندو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عزت و تکریم کرتے ہیں، ہر مذہب کی وہ عزت و تکریم کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں. اچھا، میں نے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پر تشدد بھی کروا رہا ہے یہ مودی نا، وہاں بیٹھ کر جو ہے مسلمانوں پر تشدد بھی کروا رہا ہے اور وہاں پر جو ہے ان کو جو ہے جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے بھارت میں انتشار پھیلے گا اور ظاہر ہے اس طرح کے بیانات اگر آئیں گے تو کیا بھارت میں امن رہے گا؟ مطلب اس چیز سے جو انہوں نے کام کیا اس سے تو امن میں کون رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اور توصیف بیان، پورا قرآن ہی. حضرت ام عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو پوری قرآن جن کی توصیف میں ہو، اگر خدا نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو انہوں نے، میں نے تو ویڈیو اب تک دیکھی بھی نہیں ہے زین صاحب، تو وہ چیز اگر یہ لوگ نعوذ باللہ ان کے لیے اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کا غضب تو پھر وہ کسی بھی صورت میں نازل ہو سکتا ہے. وہ ان کے اندر انتشار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ جتنی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا. بے شک. اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ کچھ معاشی بائیکاٹ کا بھی کہا جا رہا ہے انڈیا میں اس پر بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار اگر ہمارا معاشی بائیکاٹ ہو گیا اچھا، وہاں پر جو ہے مودی کے حوالے سے جو ناقدین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ شاید معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے مودی تھوڑا ایک قدم پیچھے آئے، مقدمہ بھی درج ہو گیا اور کوئی ایسے واضح طور پر بیان بھی نہیں آ رہا، اور مودی صاحب چاہتے ہیں کہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان سے تعلقات بھی نہ خراب ہوں، کیونکہ ان کا بہت عمل دخل ہے وہاں تجارت کے حوالے سے کافی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر معاشی بائیکاٹ ہوتا ہے تو انڈیا پر کچھ اثر پڑے گا اس کا؟ ہاں، بالکل اثر پڑے گا اور پڑھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح سے تو وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کے نیچے آئے گا. تو پوری دنیا والوں کو، پوری دنیا کے ممالک کو چاہیے کہ معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اور میرے خیال سے یہ ہر کسی کا یہی مطالبہ ہے. سب سے پہلے ہمارے جہاں بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ اب تک جتنے بھی ممالک میں اس طرح کے واقعات ہوئے، فرانس میں ہوا یا ڈنمارک میں سب سے پہلے ہوا تھا، اور کچھ اور بھی اس طرح کے مطلب جو نام ہوں گے، ہاں، نیدرلینڈ شاید، ہاں، تو ہمارے پہلا مطالبہ ہی مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ ان کو تھوڑا سا یہ تو احساس ہونا کہ یار ہم سے غلط اقدام ہوا ہے اور جو نہیں کرنا چاہیے. مطلب مسلمان تو ہر نبی کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کسی نبی کی حرمت پر کوئی بات بھی آئے. تو یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے، جنہوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، انہوں نے مطالعے کیے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، جو ان کی کامیابیوں کے ذریعہ بھی ہے، میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھ کر ہی یہ اتنی ترقی کی طرف گئے ہیں یہ لوگ. اور پھر یہ ان ہستیوں کے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا غضب جب ان پر نازل ہوتا ہے، بلکہ کتنے عبرت کے نشان بھی بنے، تو جب اس طرح ہوگا تو میرے خیال سے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ پائے گا اس میں سے، اور ان کا یہ سب سے پہلے جو ہے نا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا یاسر، یہ بتائیں، دنیا بھر میں بین المذاہب ہم آہنگی کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، جس میں ایک ملک میں اگر مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، جیسے پاکستان میں ہندو بھی ہیں اور مسلمانوں کی تو ظاہر ہے یہ سرزمین ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جیسے انڈیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بین المذاہب ہم آہنگی پر دنیا بھر میں فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں پر جو غیر مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں تو ان کا جو ہے عزت اور احترام ان کو دیا جائے، ایک نظام جو ہے اس کا مضبوط ہو، تاکہ اس طرح کے انتشار نہ پھیلیں؟ ہاں،
چند دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کسی کی بات ہو رہی تھی کسی پاکستانی سے جو انڈین تھا، اس نے اس طرح کے الفاظ بولے کہ یار پاکستان میں تو ہندوؤں کو جو ہے نا وہ حقوق ہی نہیں دیے جاتے۔ اللہ کے بندے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے پاکستان میں جتنے، آپ نے جو بین المذاہب ہم آہنگی کا سوال کیا، اس کے حوالے سے پاکستان میں ان مذاہب کو جتنے مطلب جتنے حقوق دیے جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیے جاتے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے تو انڈیا کے سکھوں کو اتنے زیادہ حقوق دے دیے کہ وہ کرتارپور بارڈر کھول دیا ان کے لیے، اور بغیر میرے خیال سے پتہ نہیں وہ کوئی ان کا خرچہ وغیرہ بھی اتنا نہیں ہوتا، اور وہ سیدھے آ کر وہ جو گرو نانک، بابا گرو نانک جو ان کے روحانی پیشوا ہیں، ان کے مزار پر حاضری دے کر وہ چلے جاتے ہیں، تو ہاں آرام سے۔ تو یہ اتنے حقوق غیر مطلب جو ایک دشمن ملک ہے انڈیا پاکستان کا شروع سے ہی لے کر اب تک، تو اس سے اس کے لوگ اتنے وہاں سے آتے اور اتنے حقوق دیے جا رہے، تو پاکستان اپنے باشندوں کو کتنے حقوق دیتا ہوگا، یہ اس کی کھلی ایک دلیل ہے۔ تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ یہاں پر آ کر دیکھیں، یہاں مندر بھی بنے ہوئے ہیں، یہاں پر چرچ بنے ہوئے ہیں، اور کبھی کوئی ایسا واقعہ کبھی میری نظر میں تو آج تک نہیں گزرا۔ تو یہاں جتنے حقوق دیے جاتے ہیں اتنا تو میں تو کہتا ہوں کہ تمہارا یہ مودی اگر تمہارا مائی باپ یا دادا بھی ہے نا تو یہ بھی نہیں دے سکتا وہ آگے مسلمانوں کو۔ لیکن پوری دنیا میں صرف یہ جملہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب جو ہے، ہاں یہ ضروری ہے، اور یہ خراب ہو سکتے ہیں تعلق۔ اچھا، دنیا میں یہ جو اقوام متحدہ ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ آپ اس کے حوالے سے کیا خیال آپ کا ہے؟ قانون بننا چاہیے جس میں پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مذہب کے حوالے سے کوئی توہین، مطلب کسی بھی نبی کے حوالے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی بھی کسی مذہب کے کسی بھی ان کے جو مقدسات ہیں ان کے بارے میں توہین نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قانون بننا چاہیے اقوام متحدہ میں، تاکہ پوری دنیا اور اس پر عمل درآمد باقاعدہ اس پر عمل ہونا چاہیے، اور اس طرح ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی روک تھام ہوگی، اور پوری دنیا میں کسی کی مجال بھی نہیں ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی مقدس ذات جو عرفہ والا ہے، بلند و بالا ہے، جتنی تعریف و توصیف اور ثنا بیان کی جائے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دی جائے، ان کی توصیف لکھتے جائیں تب بھی ختم نہیں ہوگی، تو ان کی تعریف تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات پر کوئی اس طرح کے الفاظ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو ان بدبختوں نے جرم کیا ہے، یہ اس جرم کا ارتکاب کیا ہے گستاخی کا، اس کی طرف کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ پھر غزوہ ہند کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، تو میرے خیال سے مودی کو جو ہے نا اب اپنی حکومت راس نہیں آئی ہے، اور یہ جو ہے نا بدبخت انسان ہے جو اس طرف جو ہے نا وہ نہ معافی کی طرف آتا ہے اور نہ جو ہے نا اپنے ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غزوہ ہند کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، ہماری پاک افواج ہیں جو ہمیشہ سے سرخرو ہوئی ہیں، ہر میدان کے فاتح ہیں، یہ انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ لال قلعے کے اوپر پاکستانی پرچم لہرائے گا، اور حضور علیہ السلام کی جو پیشن گوئی ہے کہ غزوہ ہند ہوگا اور انشاءاللہ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، تو وہ یہیں سے آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ پوری پاکستان کی عوام اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے جیسے ہمیشہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری فوج اب انشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے کہ مودی کا آخری وقت آ چکا ہے، اور یہ جلد جو ہے نا جانے والا ہے، اور اس کا جو ہے نا قیہ کما ہوگا جو کہتے ہیں، اور انشاءاللہ انڈیا بھی بنے گا پاکستان۔ انڈیا بھی بنے گا پاکستان۔ ناظرین، یہ تھے یاسر سہروردی، سیلیبریٹی ہیں معروف، جیسا کہ میں نے شروع میں تعارف بھی کرایا۔ صورتحال ناظرین یہ ہے اس وقت کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان میں ایک بے چینی اور اضطراب ہے، اور اگر اس اضطراب اور بے چینی کی کیفیت کو مودی کو روکنا ہے، بھارت کو روکنا ہے، تو فوری طور پر جو ہے نوین جندل اور جو نوپور شرما جو خاتون ہیں، ان کی اسپوک پرسن ہے، اس کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے اگر کوئی ان کے انڈیا میں کوئی اس حوالے سے قانون ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا رنگ نو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔